السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل عبدالباسط آفیشیل۔ آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے جا رہے ہیں وہ جی یوکرین میں جو حالات چل رہے ہیں، جو بہت برے حالات ہیں، کچھ مسائل چل رہے ہیں، اللہ کرے جلدی حل ہو جائیں اور آسانی سے حل ہو جائیں۔ اس میں جی ایک ویڈیو ہے جی ثنا امجد کی، اور اس میں یہ ہے کہ جی پاکستانی اسٹوڈنٹس یوزڈ Indian flag in to escape Ukraine. پاکستان ورسز انڈیا ثنا امجد۔ سو یہ ایک ویڈیو تھی جس پہ ہم ریئیکشن دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پبلک ریئیکشن ہے، ثنا نے جو ویڈیو بنائی ہے پبلک میں لوگوں سے جا کے ان کے ویوز لیے ہیں، ان سے پوچھا ہے، کیا ہے، بتایا ہے۔ تو جو ہے جی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ باتیں کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ رشیا گئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، وہاں جا کے ان کو یہ چیز تو اٹھانی چاہیے تھی کم سے کم۔ اگر وہ وہاں پہ ہاتھ پھیلانے چلو گئے تھے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہاتھ پھیلا لیتے نا۔ وہ اسٹوڈنٹس کی انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے، مجھے نہیں لگتا انہوں نے کہیں بھی بات کی ہے۔ 4 یونین منسٹرز انڈینز نے فوراً بھیجے نیبرہڈ ان کے کنٹری میں کہ آپ جائیں اور جا کے پتہ کریں۔ پنجابی کی مثال ہے کہ گل پیا ٹول بجانا پہنتا، بیچاروں کو موت نظر آ رہی ہے، مر جائیں ادھر۔ وہ اگر جھنڈا لے کے نکل بھی رہے ہیں تو کیا ہو گیا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یا تو چاہیے کہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے انہیں سپورٹ کرے، انہیں وہاں سے نکال لے، انہیں بحفاظت لے کے آئے، تو وہ اگر ایسا کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے، ادھر مل کے آئے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے آئے، ان کے حمایتی بن کے آئے۔ تو پاکستان تو اب بالکل بھی جو ہے نا یوکرین والوں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس طرح کرے گا کہ پاکستان اگر یوکرین والوں کے ساتھ کوئی حمایت کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد فراہم کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد لیتا ہے یا دیتا ہے، تو اس سے پاکستان کو اچھا خاصا جو ہے نا مالیاتی طور پہ نقصان ہوگا۔ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، یوکرین اور رشیا کے درمیان حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ اور انڈین اسٹوڈنٹ اس وقت یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں انڈیا نے اپنے یوکرین میں پھنسے اسٹوڈنٹس کے لیے پولینڈ کو ویزا فری کروا دیا ہے، جبکہ پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی اپنی جان بچانے کے لیے انڈیا کا جھنڈا اٹھا کر بارڈر کراس کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کے عوام سے کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ پاکستانی گورنمنٹ اپنے یوکرین میں پھنسے ہوئے اسٹوڈنٹس کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کے لیے کوئی مدد پرووائڈ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے وہ انڈیا کا جھنڈا اٹھا کر اپنی جان کو بچانے کے لیے بارڈر کراس کر رہے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے۔ آپ کا نام؟ مریم۔ عمر دراز خان۔ محمد اظہر۔ ریحان حیدر۔ مریم، یوکرین میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹ پھنسے ہوئے ہیں وہ انڈیا کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں بارڈر کراس کرنے کے لیے، ایز اے پاکستانی یہ سننے کے بعد کیا کہیں گی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جب کوئی پھنسا ہوتا ہے کسی سچویشن میں تو اس میں سے نکلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ کافی اسٹوڈنٹس کا مطلب رابطہ ہی نہیں ہے، ان کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں۔ اسٹوڈنٹس ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگ چاہے جتنے مرضی کانفلکٹس ہوں پاکستان انڈیا کے، لیکن جب کہیں باہر اپنے ملکوں سے باہر وہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی یہ دشمنی، ان کے کانفلکٹس دور ہو جاتے ہیں، وہ ایک بن کے رہتے ہیں۔ تو اگر وہ یوز کر کے انڈیا کا فلیگ وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس، انڈین اسٹوڈنٹس کو یا انڈینس کو کوئی جو ہے اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بچے ساروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح کر کے نکل رہے ہیں تو اچھی بات ہے، وہاں سے بس کسی طرح نکل جائیں، بعد میں دشمنیاں دیکھی جائیں گی، جو لگتی ہیں وہ لگتی رہیں۔ سر، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، آج اسی دشمن ملک کا جھنڈا ہمارے کام آ رہا ہے یوکرین سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو نکالنے کے لیے۔ یوکرین میں ہمارے پھنسے ہوئے اسٹوڈنٹ انڈیا کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، بارڈر کراس کرنے کے لیے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کلیئر کٹ کہ انڈیا جو ہے ہمارا دشمن ملک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اخذ کر لیا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے۔ دشمن تبھی بنتا ہے وہ جب آپ اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں یا آپ کے ایکس اور ان کے ایکس ایکول بیہیو کریں۔ جب وہ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ ان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں۔ سیکنڈلی، جو آپ کا مین کویشچن ہے کہ یوکرین کے حوالے سے کہ انہوں نے جھنڈا یوز کیا ہے،
دیکھیں جب کبھی انسان کو کبھی بھی اگر جان بچانے کا موقع ملتا ہے تو وہ جب کسی بھی سچویشن میں ہو وہ اس کو یوٹیلائز تو کرتا ہے. جو بھی اس کو فزیبل راستہ ملتا ہے, فزیبل چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو اس کو اڈیپٹ کرتا ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. obvious بات ہے کہ اگر ایک بندے کی جان پہ بنی ہے تو اگر اس کو وہاں پر دکھا ہے کہ انڈیا کا جھنڈا استعمال کر کے بس پہ لگا کر موو کرنے کے اندر اس کے لیے بہتری ہے تو اس نے کیا ہے. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمارے وزیر اعظم کو کہ انہوں نے اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی جگہ پر اس کو نگلیکٹ کریں, کیونکہ ان کی یہ پریورٹیز نہیں ہے. شاید انڈین گورنمنٹ کی یہ پریورٹیز تھیں. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے وہاں کے جو پولینڈ ہے وہاں کا ان کا ویزا فری کیا اور وہاں سے اپنے اسٹوڈنٹس کو نکالنے کا ایک راستہ نکالا. انڈیا تو جو ہے نا وہ تو حمایت کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے ایسی جماعتیں ہیں, ایسا سسٹم ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں ہمارا کوئی انوالو نہیں ہے, ہم شامل نہیں ہیں. پاکستان جو ہے وہ نہیں بین الاقوامی سطح پر نا وہ نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ ہاں جی بھی ہم, کیونکہ انہوں نے ابھی تو عمران خان آپ نے دیکھا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے روس کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے, ادھر مل کے آئے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے آئے, ان کے حمایتی بن کے آئے. تو پاکستان تو اب بالکل بھی جو ہے نا یوکرین والوں کے ساتھ نہیں کر سکتا. اگر وہ اس طرح کرے گا کہ پاکستان اگر یوکرین والوں کے ساتھ کوئی حمایت کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد فراہم کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس سے پاکستان کو اچھا خاصا جو ہے نا مالیاتی طور پہ نقصان ہوگا. کیونکہ ہم نے جو ہے نا اب روس سے جو ہے وہ کر لیا ہے, اپنے اتحاد کر لیا, تو اب یوکرین سے ہمارا اتحاد ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں پر پھنسا رہنے دیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے, ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اب وہ اگر پاکستان روس کے ساتھ حمایت کیا ہوا ہے تو روس سے کوئی اس طرح کی اجازت کرے, کوئی مذاکرات کرے کہ ہمارے چند لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں. عمران خان جا کے کہے نا روس کو کہ ہاں جی ہمارے ان عوام کو تو باہر نکالا جائے نا, باقی ہمیں یوکرین سے بھی حمایت ہونی چاہیے. کوئی بھی ہو, انسانیت تو انسانیت ہی ہوتی ہے, لازمی تو نہیں ہے کہ صرف پاکستانی ہی, اور بھی تو بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے میں صرف اپنے پاکستان کے عمران خان کو یا وزیر اعظم کو نہیں کہوں گا بلکہ پوری دنیا سے کہوں گا کہ آپ جو ہے نا انسانیت کی خاطر ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں. ہو سکتا ہے آج ان پہ وقت آیا ہوا, کیا پتہ کل پہ ہمارے اوپر آ جائے وقت, کل کو ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو جیسے ہم آج کسی کو تنہا چھوڑ رہے ہیں تو کل کو ہمیں بھی تنہا چھوڑا جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ انڈیا کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں یوکرین سے نکلنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں جی, جب پنجابی کی مثال ہے کہ گل پیا ٹول بجانا پہنتا, وہ بیچاروں کو موت نظر آ رہی ہے, مر جائیں ادھر. وہ اگر جھنڈا لے کے نکل بھی رہے ہیں تو کیا ہو گیا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یا تو چاہیے کہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے انہیں سپورٹ کرے, انہیں وہاں سے نکال لے, انہیں بحفاظت لے کے آئے, تو وہ اگر ایسا کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمیں بہت ساری ویڈیوز موصول ہو رہی تھی یوکرین سے اسٹوڈنٹس کی جانب سے کہ ہماری مدد کی جائے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر انڈیا ان کو پولینڈ ویزا فری کروا کے دے سکتا تھا تو پاکستانی گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی تھی؟ بالکل کر سکتی تھی. اگر نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا اپنے اسٹوڈنٹس. میرے ایک جاننے والے ہیں, انکل ہی لگتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے سے میرا رابطہ ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا بیچارہ. تو ایسے تو نہیں نہ چلے گا. پھر انہیں چاہیے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں انہیں بحفاظت طریقے سے واپس ملک میں لے کے آیا جائے یا پھر انہیں سیف رکھا جائے ادھر. اگر انڈیا پولینڈ کو ویزا فری کروا کے دے سکتا ہے اپنے انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے تو پاکستان کیا یہ نہیں کر سکتا تھا؟ ہمیں بہت ساری ویڈیوز موصول ہوئی وہاں سے اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو پاکستانی گورنمنٹ سے مدد کی اپیل کرتے رہے ہیں. تو کیا پاکستانی گورنمنٹ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ کیا وہ ان کے لیے پولینڈ کو ویزا فری نہیں کروا سکتی تھی؟ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب ایک چیز ہے کہ رشیا گئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب, وہاں جا کے ان کو یہ چیز تو اٹھانی چاہیے تھی کم سے کم. اگر وہ وہاں پہ ہاتھ پھیلانے چلو گئے تھے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہاتھ پھیلا لیتے نا. وہ اسٹوڈنٹس کی انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے. مجھے نہیں لگتا انہوں نے کہیں بھی بات کی ہے. 4 یونین منسٹرز انڈینز نے فوراً بھیجے نیبرہڈ ان کے کنٹری میں کہ آپ جائیں اور جا کے پتہ کریں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جب وہ ایسا کر سکتے ہیں, ان کی فارن منسٹری فوراً ایکشن لے سکتی ہے. ہماری فارن منسٹری کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارے ادھر بچے پھنسے ہوئے ہیں, ان کے جب تک بچے نہیں نا اس تکلیف میں آتے تب تک ان کو نہیں احساس نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, ہمارے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں. ہم کسی کو بھی اپنی کنٹری کے اسٹوڈنٹس کو نکالنے کے لیے ویزا فری کوئی بھی کنٹری نہیں کروا سکتے. یا تعلقات کی ہم لوگ بھی بہتر کر سکتے ہیں, لیکن کوئی کرنا چاہے تو نا.
कोई एफर्ट ही करना नहीं चाह रहा है तो फिर वो हम लोग उनके साथ ताल्लुकात बेहतर भी कर लें, एफर्ट ही ना हो, वो लाना ही नहीं चाह रहे वापस, तो फिर क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे जो हैं फंसे हुए हैं, रो रहे हैं पेरेंट्स उनको, 2-2 दिन से वो भूखे वहाँ पे रह रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे वो अपनी जो जमा पूंजी है वो वहाँ पे लुटा रहे हैं, फिर भी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। देखिए, जब आप अपनी रिस्पेक्ट जो है आप इंटरनेशनली लेवल पे नहीं बनाएंगे, जब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान को कि उसकी क्या रेपुटेशन बन रही है, रेपुटेशन बनाने के लिए ना एक टाइम चाहिए होता है, एक टाइम लग जाता है एक मुल्क को। पाकिस्तान इंटरनेशनली लेवल पे अपनी वो रिस्पेक्ट खो बैठा हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है, और इसकी वजह यही है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, इंडिया है, उसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी हुई है वो मुख्तलिफ ममालिक में, उनके ट्रेड की वजह से उनका एक बहुत अच्छा मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर बात है कि उनका वीज़ा जो है वो बेसिकली वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली। उनके जो पीएम है उनकी एक वर्थ है, वो उनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असर वसूख है। हमारे वज़ीर आज़म जो है उनके एक हठधर्मी है। मेरे नज़दीक मुझे ये दिखाई देता है कि इमरान खान साहब काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, सख्ती दिखाते हैं। आपको बहुत से मामलात के अंदर अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ता है। जब आप देखते हैं कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, आप उनके हेल्प करने के लिए अगर आपको किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। इंसानी जान को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इंसान को बचाना है, आपने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, वो मुस्लिम्स हैं, हमें हेल्प करना चाहिए उनको। इंडिया को हम अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं और आज हम इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, इंडियन ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब जिसको मौत का खौफ हो उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना अपने लिए। तो ठीक है, जैसे जो जिसका जैसे ठीक हो रहा है वो करता रहे, बाकी अल्लाह पाक जो है वो बेहतर जानता है, बेहतर सबब बनाने वाला है। अब उनके लिए एक सबब के तौर पे अगर कुछ मदद हो गई है तो वो हासिल करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। अब ज़ाहिर बात है अगर हम कहीं पे फंसे हुए हैं तो हम भी तो किसी ना किसी की हेल्प लेंगे ना। तो अब अल्लाह पाक के लिए उधर से उनकी तरफ से मदद आ गई, बेशक हम कुछ नहीं कर सक रहे, हम उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे, तो अल्लाह पाक तो सोच रहे हैं ना, आप ये देखें बस। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हाँ जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट यूज इंडियन फ्लैग तो यूक्रेन से निकलने के लिए, तो ये एक काफ़ी कह लें कि अफसोसनाक सी खबर है, लेकिन इसको पॉजिटिव व्यू में भी लिया जा सकता है बहुत ज़्यादा। वो ऐसे कि जैसे हमसाए हैं तो हमसाए एक दूसरे के काम आते हैं, वैसे भी वो एक बंदा बात कर रहा था, उन्होंने वाकई ज़्यादा अच्छी बात की कि हमने एवं ही दुश्मन बनाया हुआ है, या हमने कुछ मखसूस अनासिर हैं इस साइड पे या उस साइड पे जिन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि जी वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। और वैसे भी बहुत सारे वाक़यात देखे गए हैं और बहुत सारी जगहों पे सुना भी है कि जब अनदर कंट्रीज़ में इंडियन और पाकिस्तान आपस में मिलते हैं तो वो एक ही ज़बान होती है, एक ही पंजाब होता है और एक ही तरह के वो उनके वो सारे सीन होते हैं और बड़ा अच्छा एक दूसरे से बिहेव करते हैं। ये मखसूस से अनासिर हैं जो उधर हैं, चंद इधर हैं जिन्होंने वो किया हुआ है कि जी इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है। तो आज देखें कि वक्त वाकई में वक्त बहुत अजीब चीज़ है, कभी किसी पे कैसा कभी किसी पे कैसा, तो ये मामला चलते रहते हैं। सो इसमें हमें गौर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को कि आने वाले वक्त में जो चीज़ हमारी रेपुटेशन बिल्ड करे या जो चीज़ हमें फ़ायदा दे या जो चीज़ हमारी जो इमेज है वो दुनिया के सामने पॉजिटिव पेश करे, तो उस टाइप की चीज़ों में हमें आगे जाना चाहिए। हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं या वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जितने भी हैं, तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वास्ता अच्छा होना चाहिए, ताकि कोई बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता, इंसानों पे ही आता है या ममालिक पे भी आता है। देखें अब यूनाइटेड नेशन है और आज के दौर में जी बहुत अमन पसंद है, सोशल मीडिया बात निकल जाती है, इंसान मिलता है एंड ऑल दैट, लेकिन देखें कि आज भी रशिया और यूक्रेन का मसला एक जंग के लेवल का बन गया, बल्कि जंग ही कह सकते हैं। सो इस तरह के मसाइल कुछ पता नहीं चलता कल को किसके साथ बन जाए।
सो पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव होने की ट्राई करनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम के जो चंद लोगों ने ये इन्होंने जो किया, ये काफ़ी एक जो था पब्लिक के रिव्यूज़ थे काफ़ी अच्छे थे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।